امیر المومنین نے جب جنگ نہروان میں خارجیوں کو قتل کیا تو تاریخ میں ملتا ہے کہ خارجی 4000 کا لشکر تھا، 4000 لشکر تھا خارجیوں کا جنگ نہروان میں، ان میں سے فقط 10 آدمی بچے، باقی سارے فی النار ہو گئے، اور مولا کے لشکر سے فقط 9 آدمی شہید ہوئے۔ اور جب 10 آدمی بچے تو انہوں نے مکے کے اندر ایک میٹنگ کی، مکے کے اندر انہوں نے قیام میٹنگ کی، اور وہاں پہ چند لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد ایک فیصلہ کیا انہوں نے، وہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم 3 افراد کو قتل کریں جو مسلمانوں کے درمیان فتنے کا سبب ہے، ایک معاویہ، ایک عمرو عاص اور ایک علی ابن ابی طالب۔ ان کے گمان میں یہ 3 افراد تھے جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان فتنہ کیا تھا۔ یہ خانہ کعبہ کے قریب آ کر انہوں نے میٹنگ کی، اور میٹنگ میں یہ طے کیا کہ ان کو ہم نے قتل کرنا ہے۔ 3 افراد تیار ہوتے ہیں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ ایک کا نام تھا برق بن عبداللہ، اس نے کہا کہ میں معاویہ کو قتل کروں گا، اور ایک تھا عمرو بن ابی بکر، اس نے کہا کہ میں عمرو عاص کو قتل کروں گا، اور ایک تھا عبد الرحمن بن ملجم ملعون، جس نے کہا کہ میں علی کو قتل کروں گا۔ اور عزیزوں، یہ جو افراد تھے انہوں نے یہ جو ارادہ کیا تھا، یہ ارادہ جب کیا تھا تو انہوں نے اس ارادے کو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے یہ ارادہ کیا تھا۔ انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ یہ اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے کہ اگر ہم ان تینوں کو قتل کر دیں تو مسلمانوں میں امن ہو جائے گا، اور اس عمل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے یہ طے کیا اور وقت کا بھی معین کیا، کہا کہ ہم نے ایک ہی ٹائم پر، ایک ہی وقت میں تینوں پر حملہ کرنا ہے اور تینوں کو قتل کرنا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو ان کو پتہ چل جائے پھر اپنی حفاظت کرنے لگیں۔ بہرحال انہوں نے جو وقت معین کیا وہ وقت یہ تھا کہ 19 ماہ رمضان کی شب میں اور فجر کے ٹائم پر ہم نے تینوں نے حملہ کرنا ہے۔ برق بن عبداللہ چلا جاتا ہے شام، اور عمرو بن ابی بکر چلا جاتا ہے مصر، کیونکہ عمرو عاص مصر میں تھا، گورنر تھا معاویہ کی طرف سے، اور یہ ابن ملجم آتا ہے کوفے، اور یہ وہ وقت ہے جب ماہ شعبان کے آخری دن ہے، آتا ہے کوفے کے اندر۔ کوفے میں جو اس کے ذہن میں ارادہ تھا، اس نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ ایک قبیلہ تھا جو خارجیوں کا قبیلہ تھا، وہاں پر آ کر کسی گھر میں اپنے دوست کے پاس رہتا ہے، عبد الرحمن ابن ملجم رہتا ہے آ کر، لیکن اس کو بتایا نہیں کہ وہ کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ چند دنوں کے بعد اس کی ملاقات ہو جاتی ہے ایک خاتون کے ساتھ جس کا نام ہے قطابہ۔ یہ کوفے کی عورت تھی جو خارجی عورت تھی۔ یہ اس کے چہرے پر، اس کے حسن پر فریفتہ ہو جاتا ہے، اور جا کر اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، جا کر اس کو شادی کا پیغام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ قطامہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو قطامہ نے جب اس کو دیکھا، کیونکہ قطامہ کا بھائی اور قطامہ کا باپ جنگ نہروان میں قتل ہوا تھا، تو اس کے دل کے اندر علی سے دشمنی اور علی سے بغض کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ اچھا موقع ہے، میں اس کو استعمال کروں تاکہ یہ علی کو قتل کرے۔ کہا کہ ہاں میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ 3000 درہم مجھے حق مہر دو، ایک کنیز حق مہر میں دو، ایک غلام حق مہر میں دو، اور علی کا سر مجھے حق مہر میں چاہیے۔ جب اس نے یہ سنا تو ظاہری طور پر کہا کہ یہ تو بہت بڑا مشکل کام ہے، یہ تو بہت خطرناک کام ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں اپنے قبیلے کے چند لوگ تمہیں ساتھ میں دوں گی، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ قطامہ کا واقعی وہی ارادہ ہے جو اس کا اپنا ارادہ تھا، اس کے بعد یہ اپنے راز کو فاش کرتا ہے، کہتا ہے قطامہ میں اسی مقصد کے لیے کوفے میں آیا ہوں۔ تو جب دونوں کو پتہ چلا کہ ان کے خیالات ایک جیسے ہیں، اس کے بعد وہ وقت اور ٹائم جب قریب آیا، جب 19 ماہ رمضان کی شب قریب آتی ہے، عزیزو یہ وہ شب تھی نہ فقط
نہ فقط زینب سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم، امام حسن، امام حسین اور علی کے بچوں کے لیے بہت سنگین اور مصیبت والی شب تھی، بلکہ کوفے کے یتیموں کے لیے بہت عظیم شب تھی، کوفے کی بیواؤں کے لیے بھی بہت خطرناک رات تھی۔ عزاداروں، وہ جب رات آتی ہے، مولا علی علیہ السلام نے اس شب میں، بلکہ ان چند شبوں کے اندر یہ پروگرام بنایا تھا کہ کبھی کسی بچے کے گھر میں اپنا روزہ افطار فرماتے تھے، کبھی کسی بیٹی کے گھر میں روزہ افطار فرماتے تھے۔ عزاداروں، جب 19 کی رات آئی، مولا علی جاتے ہیں جناب ام کلثوم کے گھر میں اور فرماتے ہیں کہ بیٹی ذرا کھانا لے کر آؤ، میں نے روزہ افطار کرنا ہے۔ عزاداروں، جناب ام کلثوم مولا کے سامنے جو کی روٹی رکھتی ہیں اور نمک رکھتی ہیں اور دودھ رکھتی ہیں۔ جیسے ہی مولا نے اس کھانے کی طرف نگاہ کی، جناب ام کلثوم کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے ام کلثوم، کیا تو بھول گئی ہے؟ کیا تو اپنے بابا کے مزاج کو نہیں جانتی؟ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تیرے بابا نے 2 کھانے ساتھ میں کھائے ہوں؟ عزاداروں، یہ کہ سننا تھا، جناب ام کلثوم نے دودھ اٹھایا، جناب ام کلثوم نے نمک اٹھایا۔ جیسے ہی نمک اٹھانا چاہا، مولا نے فرمایا، اے بیٹی نمک کو نہ اٹھاؤ، یہ دودھ اٹھا لو۔ کوفے کے اندر اور یتیم بہت ہیں جن کو دودھ کی ضرورت ہے۔ عزاداروں، جناب ام کلثوم نے دودھ اٹھایا، اس کے بعد مولا نے نمک کے ساتھ خشک روٹی کو کھایا۔ عزاداروں، اپنے مصلی عبادت پہ آتے ہیں، جناب ام کلثوم فرماتی ہے، میں نے عجیب کیفیت دیکھی کہ مولا عبادت کرتے کرتے کبھی صحن میں تشریف لاتے ہیں، بار بار آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور ایک جملہ آپ کی زبان سے جاری ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداروں، اگر کوئی موت کی باتیں اپنے بابا کی زبان پہ کوئی بیٹی دیکھے تو وہ تڑپ جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ جناب ام کلثوم آتی ہے، بابا یہ موت کی باتیں آپ کی زبان پہ کیسے ہیں؟ یہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ عزاداروں، مولا نے فرمایا، بیٹی جس وقت کا مجھے وعدہ کیا گیا تھا وہ وقت قریب آ گیا۔ عزاداروں، جب فجر کا ٹائم قریب ہوا، مولا علی اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ مولا جب گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو مولا کے گھر میں کچھ بطخیں تھیں، بطخیں مولا کے سامنے آ جاتی ہیں۔ مولا زمین پر نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور بطخوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد ایک وصیت کی ہے ام کلثوم کو، بیٹا ام کلثوم، ان جانوروں کا، ان حیوانوں کا خیال رکھنا، اگر میرے بعد ان کو کھانا دے سکو تو کھانا دینا، نہیں تو ان کو کھلا چھوڑ دینا۔ عزاداروں، مولا جیسے ہی دروازے کی طرف روانہ ہوئے، یہ بطخیں آتی ہے، پھر دوبارہ مولا کے سامنے آ جاتی ہے اور اپنے پروں کو پہلاتی ہے۔ مولا نے جناب ام کلثوم سے کہا، بیٹی جانتی ہو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ مولا نے فرمایا، یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، ان کو پتا چل گیا ہے کہ میری آخری شب ہے۔ عزاداروں، جب یہ منظر دیکھا، امام حسن نے کہا، مولا بابا میں آپ کے ساتھ چلوں؟ مولا نے کہا، نہیں بیٹا تم یہاں پہ رک جاؤ۔ علی آتے ہیں مسجد کے اندر، مولا نے اندھیرے میں 2 رکعت مستحب نماز پڑھی، اس کے بعد مولا اذان دینے کے لیے گلدستہ اذان پہ آئے۔ میں مختصر کر رہا ہوں۔ عزاداروں، اس رات کوفے والوں نے ایسی اذان سنی کہ پھر دوبارہ وہ اذان ان کے کانوں پہ نہ پڑی، وہ دوبارہ آواز ان کے کانوں پہ نہ پڑی۔ یہ کس کی آواز تھی؟ جو یتیموں کی پرورش کرنے والے تھے، جو بیواؤں کی حفاظت کرنے والے تھے۔ عزاداروں، مولا نے اذان دی، نیچے تشریف لائے اور لوگوں کو اٹھانا شروع کیا، اٹھو نماز کا وقت ہو گیا۔ مولا وہاں تشریف لاتے ہیں جہاں ابن ملجم ملعون اپنی تلوار کو اپنے پیٹ کے نیچے رکھ کے اوندھا سوئے ہوئے تھے۔ عزاداروں، مولا نے اس کو اٹھایا اور اٹھاتے ہوئے فرمایا، اے ملعون، میں جانتا ہوں تم کس مقصد کے لیے آئے ہو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جب نماز کے لیے مولا کھڑے ہو جاتے ہیں، مولا نے نماز کے لیے تکبیر بلند کی، مولا نے ایک سجدہ کیا، جیسے ہی دوسرے سجدے سے مولا نے اپنے سر کو اٹھایا، اس ملعون نے جس تلوار کو خون سے آلودہ کیا تھا، تلوار کو اٹھایا اور اس پیشانی پہ لگایا، اس پیشانی پہ لگا
دیکھا اور خون بہنا شروع ہوا. ایک جملہ ارشاد فرمایا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ. علی آج کامیاب ہو گئے. جزاکم ربکم. مولا علی نے آواز بلند کی. سارے مسجد کے لوگ آہو فغا کرتے ہوئے مولا کے قریب دوڑے اور یہ آواز آئی ہاتف کی. اے کوفے والوں، آج ہدایت کا ستون گر گیا. آج تقویٰ کی علامتیں ختم ہو گئی. آج علی کو قتل کیا گیا. جیسے ہی آواز کوفے والوں نے سنی، جتنے بھی لوگ تھے وہ علی کا نام لیتے ہوئے ہائے علی کہتے ہوئے کوفے میں آئے. کوفے میں کوہرام بپا ہوا. عزاداروں مولا کو اٹھایا. امام حسن نے اپنی گود میں رکھا. یہاں تک کہ مولا کو غشی طاری ہو جاتی ہے. حسن کا ہزاروں قطار رو رہے ہیں. جیسے ہی مولا حسن کے آنسو امام علی کے چہرے پر پڑے، مولا بیدار ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں حسن کیوں رو رہے ہو؟ مولا میں کس طرح سے نہ رو، آپ کو شہید کیا گیا. عزاداروں مولا کو ایک چٹائی میں رکھ کر گھر کی طرف روانہ کیا گیا. لوگ زاروں قطار رو رہے ہیں. دیوار مسجد پر ٹکرے مار کر رو رہے ہیں. عزاداروں مولا کو گھر میں لایا گیا. مولا کی عجیب کیفیت ہے. بیٹیاں دیکھ رہی ہیں اور بیٹیوں سے برداشت نہیں ہو رہا. عزاداروں 21 کی رات آئی. مولا بیتاب ہو رہے ہیں. مولا کا غم بڑھ رہا ہے. مولا کی تکلیف بڑھ رہی ہے. مولا نے کہا بیٹا حسن جلدی کرو، مجھے وہاں بٹھاؤ جہاں میں نماز پڑھتا ہوں، میرا مصلی ہوتا ہے. مولا کو اٹھا کر مولا کو اس مصلی پہ بٹھایا جہاں مولا عبادت کیا کرتے تھے. عزاداروں جیسے ہی بٹھایا گیا سارے بچے جمع ہو گئے. مولا کا چہرہ زرد ہوتا جا رہا ہے. مولا کا چہرہ اترتا جا رہا ہے. ہائے زینب ام کلثوم آہو بخوا کر رہی ہے اور فرما رہی ہے ہائے کاش ہم مدینے میں ہوتے، کاش ہماری ماں زندہ ہوتی، ہمیں تسلی دیتی، ہمارے نانا کی قبر ہوتی، ہم اپنے نانا سے شکایت کرتے. عزاداروں امام حسین زاروں قطار رو رہے ہیں. امام حسین کو جب دیکھا مولا نے کہا بیٹا حسین ذرا آگے آ جاؤ، ذرا آگے آ جاؤ. حسین قریب آتے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں. مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا صبر کرو اس مصیبت پر. تم اس امت کے وہ شہید ہو. اتنی مظالم تمہارے اوپر آئیں گے جو نہ پہلے کسی پر آئے ہوں گے نہ بعد میں کسی پر ایسی مصیبتیں آئیں گی. بس آخری جملہ اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. عزاداروں جناب زینب آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ بابا ایک روایت میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، ایک حدیث کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. اب اماں کی ایک کنیز تھی نا ام ایمن، انہوں نے ایک روایت بیان کی تھی مجھ سے. بابا ذرا چاہتی ہوں آپ کی زبان سے سنوں، آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہوں. مولا نے فرمایا کہ ہاں بیٹا ام ایمن نے بالکل صحیح کہا تھا. جب ہم بیتر پاک ایک جگہ اکٹھے تھے، رسول خدا بھی ہمارے ساتھ تھے، تو اچانک پیغمبر کے چہرے پر غم کے آثار رونما ہوئے. اس کے بعد بیان فرمایا کہ علی، اے فاطمہ، اے حسن اور حسین، تم کو شہید کیا جائے گا، تمہارے اوپر بڑے مظالم آئیں گے. بالکل حدیث صحیح ہے بیٹا، بالکل حدیث صحیح ہے. اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا مولا نے، اگر برداشت کر سکتے ہو تو سنو. بیوی سے مخاطب ہو کر مولا نے فرمایا بیٹی بالکل رسول نے صحیح فرمایا. گویا میں دیکھ رہا ہوں اسی شہر کوفہ میں بے مکنا و چادر تجھے لایا جائے گا. اسی شہر کے اندر لایا جائے گا. نہ فقط یہ بلکہ بے حرامیوں کے مجمع میں، بے
یا علی مولا ہے